السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المندرا اوفیہم بالصاع کیل السندرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا خیبر میں پہلے قلعے کی فتح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جب خیبر کے علاقے تک لے کر پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی وادی میں، خیبر کے علاقے میں اترتے ہوئے دعا بھی پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگا اور شر سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبح خیبر کے اندر داخل ہونا تھا، جنگ کے میدان میں اترنا تھا، اس کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان میں فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ جب صبح ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جھنڈا انہیں دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اس کے خواہش مند تھے، کیونکہ ایک اعزاز تھا اور اس میں دو چیزوں کی بشارت تھی۔ ایک تو خیبر کی فتح کے لیے، خیبر کی فتح کی بشارت کہ اس شخص کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتح کرے گا۔ دوسرے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار۔ تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کرنے لگے اور ابھی فوج کو تقسیم کرنا تھا تو اس سے پہلے فوجی کمانڈر یا ذمہ دار متعین کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان نگاہ دوڑاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں این علی، علی کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا یا رسول اللہ هو یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انہیں لے آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ کہتے ہیں کأن لم یکن بہ وجع، آنکھیں ایسی ہو گئی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس میں کو پہلے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، وقاتلہم حتی یکونوا مثلنا،
میں ان لوگوں سے قتال کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، جائیے اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں اتر جائیے، ثم ادعوہم الی الاسلام، لیکن میدان میں اترنے کے بعد ان یہودیوں سے سیدھے مقابلہ نہیں کرنا ہے، سیدھے جنگ نہیں کرنی ہے۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، جانے کے بعد پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیجئے، انہیں سمجھائیے اسلام کے بارے میں، اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور دنیا میں جب وہ آئے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان پر اللہ کا کیا حق بنتا ہے، کیا کرنا چاہیے ان کو اللہ کے معاملے میں، انہیں یہ ذمہ داری کا احساس دلائیے کہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تو معبود بھی وہی ہے، اسی کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر نبی ہے ان پر ایمان لانا چاہیے، انہیں اس بات کی تعلیم دیجئے، بتائیے۔ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ، آپ نے فرمایا کہ جنگ سے پہلے آپ یہ دعوت دیجئے، اس لیے کہ اگر اس دعوت کی وجہ سے ایک آدمی بھی صحیح راستے پر آ جاتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو آپ کے لیے کئی سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ بہتر ہوگا۔ سرخ اونٹ یہ عرب میں ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں سرخ اونٹ عرب میں بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتے تھے۔ جب کسی چیز کے مرتبے کو، مقام کو بلند کرنا ہو تو محاورے پر ایسا استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ اچھا ہے، مطلب بے انتہا زیادہ بہتر کام ہے اگر آپ کے دعوت کی وجہ سے کوئی شخص اسلام قبول کر لے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی میدان میں اترنا تھا، لیکن خیبر کوئی ایسا ایک شہر نہیں تھا کہ شہر میں داخل ہوں، سامنے سے فوج ہو اور ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ خیبر کا حال اب تک کے تمام جنگوں سے مختلف تھا، کیونکہ جتنی جنگیں ابھی تک ہوئی تھی، کوئی بھی جنگ ایسی قلعوں کے اندر نہیں ہوئی، ہمیشہ میدانوں میں جنگ ہوا کرتی تھی۔ لیکن وہ بنو قریظہ یہودی، بنو نذیر اور بنو قینقاع جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، اتفاق دیکھیے کہ ان کے پاس بھی ایسے ہی قلعے تھے، اور خیبر بھی مکمل طور پر قلعوں سے بھرا ہوا شہر تھا۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً خیبر کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے قلعوں کے اعتبار سے، تو دو منطقے تھے، اور دو منطقوں میں سے ایک منطقے میں 5 قلعے اور دوسرے منطقے میں 3 قلعے تھے۔ اس طرح سے مجموعی طور پر بڑے بڑے 8 قلعے تھے خیبر میں، اور یہ 8 قلعے بڑے مضبوط اور اپنے اندر داخل ہونے والوں کے لیے بہترین محافظ تھے۔ تو یہاں سے بڑی آسانی سے وہ کسی بھی قوم سے جنگ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے قلعے موجود تھے، لیکن وہ اس طرح کے مضبوط نہیں تھے کہ وہاں اندر رہ کر کسی قوم سے جنگ کی جائے۔ تو یہ 8 قلعے ہیں، اور ان 8 قلعوں میں یہودی اپنی فوج کو باقاعدہ تیار رکھے ہوئے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر حصن نائم نامی قلعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس قلعے سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ نائم 8 قلعوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط قلعہ تھا۔ اب اس سے شروعات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے مضبوط قلعہ ہے، اگر یہ فتح ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس سے کمزور والے قلعے رہیں گے، تو ان کو فتح کرنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ جنگ کی شروعات ہے۔ جنگ کی شروعات میں جو جذبہ ہوتا ہے، جو قوت ہوتی ہے، جو نشاط ہوتا ہے،
ہو سکتا ہے بعد میں یہ نشاط کچھ کم ہو جائے، لوگ تھک جائیں جنگ کرتے کرتے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائم جو قلعہ تھا اس قلعے کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اس قلعے کے سردار کا نام تھا مرحب۔ مرحب نامی یہودی اپنے فوج کے ساتھ اس قلعے کے اندر موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی قلعے کے باہر قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو مرحب یہودی یہ نیچے اترتا ہے، اور پہلے جو طریقہ تھا کہ عمومی جنگ سے پہلے شخصی طور پر مقابلے کے لیے اعلان کیا جاتا تھا کہ ادھر کا کوئی بہادر کھڑا ہوتا اور سامنے والی فوج سے کہتا تم میں سے کون ہے جو مجھ سے لڑے، مجھ سے مقابلہ کرے، مجھے پست کر دے، تو سامنے سے بھی ایک ہی آدمی کوئی تیار ہوتا تھا، پوری کی پوری قوم مل کر ان پر حملہ نہیں کرتی تھی۔ تو مرحب یہودی نے ایسے ہی نیچے آ کر اعلان کر دیا کہ مجھ سے مقابلہ کون کرے گا، پہلے ہم سے لڑیے، بعد میں قلعے کے بارے میں سوچئے۔ تو وہاں پر عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ وہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ اس سے پہلے گزرا کہ وہ اشعار پڑھتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ اشعار سنائیے۔ جب نبی نے پوچھا یہ عامر بن اقوا یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا یہ عامر بن اقوا ہیں۔ آپ نے فرمایا یرحمہ اللہ، یرحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی وفات وقت قریب آ گیا، ان کی وفات وقت قریب آ چکا ہے۔ اور یہاں مرحب یہودی جب جنگ کے لیے پکارتا ہے، مقابلے کے لیے دعوت دیتا ہے، تو عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کے درمیان جو مقابلہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے مرحب یہودی اعلان کرتا ہے یہ شعر پڑھتے ہوئے قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، یہ خیبر یہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربے کار ہوں۔ یہ شہر کو پتہ ہے میں کون ہوں، میری بہادری کیسی ہے اور میں کتنا خطرناک انسان ہوں۔ اذ الحروب اقبلت تلہب، جب جنگیں بھڑکتی ہیں تو ایسی صورت میں میرا کردار لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ تو اس شعر کے جواب میں عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میدان میں اتر کر اس کے سامنے آ کر قد علمت خیبر انی عامر، خیبر یہ بھی جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، شاک السلاح بطل مغامر، ہتھیار پوش، بہادر اور جنگجو، یعنی میں بھی، میرے بارے میں بھی خیبر جانتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا بہادر انسان ہوں۔ چلیے ہو جائے مقابلہ۔ اب اس کے بعد دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اور دوسری طرف مرحب یہودی جو اس نائم قبیلے کا سردار، نائم قلعے کا سردار تھا، دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ کسی طرح سے مرحب یہودی عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے حملہ کرتا ہے، تو وہ اپنے ڈھال سے اس کی تلوار کو روک لیتے ہیں اور اسی جگہ اس کی تلوار پھنس جاتی ہے۔ اب عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کہ نیچے سے کسی طرح سے اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جیسے وہ نیچے سے حملہ کرنے لگتے ہیں تو ان کی تلوار کا کنارہ پلٹ کر انہی کے پیروں پر لگ جاتا ہے، وہ چھوٹی رہنے کی وجہ سے حملہ اس پر کیا جاتا ہے، لیکن پلٹ کر وہ تلوار انہی کو لگ جاتی ہے اور ان کے گھٹنے پر اس کا مار لگتا ہے اور اسی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مرحب دوبارہ آواز لگاتا ہے کہ اب دوبارہ ہے کوئی شخص دوبارہ مجھ سے مقابلہ کرے،
اور اس کے لیے پھر وہی پہلے والے اشعار دہراتا ہے، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلہب۔ تو اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المندرا اوفیہم بالسعی کیل السندرا۔ سن لو، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ کلیث غابات کریہ المندرا، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک انسان۔ اوفیہم بالسعی کیل السندرا، جو سا کے بدلے نیزے سے وار کرتا ہے، جو اینٹ کا جواب پتھروں سے دیتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے یہ شعر پڑھتے ہیں اور میدان میں اترتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے سے مرحب کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے بڑے سردار کا قتل تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر نامی شخص وہ میدان میں اترتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی مقابلہ کرے، کوئی مجھ سے مقابلہ کرے۔ ادھر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں اور یاسر سے مقابلہ ہو جاتا ہے۔ جب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے اتر رہے تھے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ ایقتل ابنی، کیا میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں کہ یہ جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے، قتل ہو جائے؟ نبی نے فرمایا، بل ابنو کی یقتلہ، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کر کے آئے گا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے اور انہوں نے یاسر کو بھی قتل کر دیا۔ دو مقابلے اس طرح سے ہوئے اور اس کے بعد پھر سلسلے وار حملے شروع ہو گئے، دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی، جس جنگ میں کئی یہودی مارے گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جنگ نائم قلعے کو فتح کرنے کے لیے تقریباً 9 دن کا وقفہ رہا۔ 9 دن تک مسلسل جنگ چلتی رہی اور 90 دن پھر یہ جنگ مکمل ہوتی ہے، لیکن بعض روایتوں میں اس سے کم کی بھی تعداد ہے۔ بہرحال نائم قلعے کی فتح سے پہلے پھر ایک خطرناک جنگ شروع ہوئی جس میں کئی طرح کے یہودی مارے گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان قلعے کے اطراف کا محاصرہ ختم نہیں کر رہے ہیں، ہم اوپر سے حملہ کیے جا رہے ہیں، وہ نیچے سے حملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے حملے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو انہیں محسوس ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو چپکے وہ اپنے اس قلعے سے نکل کر ایک دوسرا قلعہ صعب بن معاذ نامی اس قلعے کی طرف بھاگنے لگے۔ آہستہ آہستہ چپکے ایک ایک کر کے یہاں سے دوسرے قلعے کی طرف منتقل ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے یہ قلعہ خالی ہو گیا، اور اس طرح سے نائم قلعہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ پہلا قلعہ تھا خیبر کا، پہلی فتح تھی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شروعات اس طرح سے کی کہ پہلے وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ نبی نے ان سے کہا تھا کہ پہلے وہاں جاؤ، اسلام کی دعوت دو۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن مقابلے میں مرحب یہودی مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہم تمہارے مذہب کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، آئیے ہم سے مقابلہ کیجیے، لڑیے۔ اور پھر وہ لڑائی اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ نائم قلعہ فتح ہو جاتا ہے، اور اس قلعے کا جو مالک تھا، اس قلعے کا جو سردار تھا، وہ سردار قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سے قلعے خیبر کی فتح کی شروعات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اس جنگ میں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں سے الگ الگ میدان میں الگ الگ کا اختیار کیا کرتے تھے۔ ہر جنگ کے لیے ایک ہی شخص کو آگے نہیں بڑھاتے،
کسی جنگ میں کسی صحابی کو، دوسری جنگ میں دوسرے صحابی کو، تیسری جنگ میں تیسرے صحابی کو، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہر ایک کا امتحان ہونے والا ہے۔ ایسا نہ معلوم ہو کہ بس ایک ہی صحابی ہے، ہر جگہ وہی فوجی کمانڈر بنے جا رہے ہیں، باقی دوسروں کو یہ موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہر شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں بنایا جائے، ہم بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ ہر ایک سے امتحان بھی لیا جائے تاکہ ہر کوئی تیار رہے۔ جب یہ پتا چلے کہ کئی لوگوں سے یہ کام لیا جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی لوگ پھر اس کام کے لیے تیاری بھی کریں گے۔ کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں، کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں، تو کہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں، کہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں، کہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں۔ تو الگ الگ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری دیا کرتے تھے، اور پھر جب بھی کسی صحابی کو آپ ذمہ داری دیتے تھے، باقاعدہ اس کی کوئی نہ کوئی اچھی عادت اور کوئی نہ کوئی اچھی خصلت کا تمام صحابہ کے سامنے ذکر بھی کر دیا کرتے تھے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں ذکر کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ابوبکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں کسی اور کو تلاش کر رہی ہیں۔ جب آپ نے دیکھا علی موجود نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے علی؟ اتفاق سے وہ بیمار تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ نے ان کو بلوایا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، دعا فرمائی، اور اس طرح سے ان کی آنکھیں درست ہو گئی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بھی اظہار ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ معجزہ ہوا۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی شخص کو جسمانی اعتبار سے بھی کوئی بیماری ہو تو ایسی صورت میں اسے اپنی بیماری کا علاج دعاؤں سے کرنا چاہیے، اور آپ نے اس کا تجربہ کر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ یہ لعاب لگانا یہ بھی شفا کے لیے مفید ہے، اسی طرح سے دعا کرنا یہ جیسے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کہتے ہیں کہ دعائیں ہیں، ایسے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور کسی بھی جگہ مسلمانوں کو سب سے پہلی چیز توحید کی دعوت، اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ کسی بھی قوم سے اگر ہم مناظرہ کرتے ہیں، کسی قوم سے ملاقات کرتے ہیں، کسی قوم سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو دوسرے فروعی مسائل میں الجھنے سے بہتر ہے پہلے عقید توحید کی بات کریں۔ رفع الیدین کے بارے میں بحث کرنا ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ آئیے رفع الیدین پر ہم کو بحث کریں گے، ہم کہیں رفع الیدین پر کریں گے، پہلے آپ توحید پر ہم سے بات کیجئے۔ کیا عقید توحید آپ کا ہمارا درست ہے یا نہیں ہے؟ عقید توحید اگر درست ہے تو ایسی صورت میں بات کی چیزیں انشاءاللہ وہ خود بخود حل ہو جائے گی۔ پہلے عقید توحید پر بات کریں، جو بنیاد ہے اسلام کی، جو بنیاد ہے جس کے لیے ہر انسان کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، شرک سے محفوظ رہنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جنگ سے پہلے یہودیوں سے جنگ کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں کہ جائیے آپ اسلام کی پہلے دعوت دیجیے انہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو مقدم کرتے تھے، اور جب وہ قوم نہ مانتی تب ان سے مقابلہ کرتے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی یہ کہے کہ اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ نہ مانے تو جنگ کریں گے؟ آپ کسی قوم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ نہ مانے، آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے، تو کیا اس پر حملہ کر دو گے؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں۔ تو پھر یہاں کیوں ایسا کیا گیا؟ اسلام کی دعوت دی گئی، آپ نے فرمایا اسلام کی دعوت دو، کہا اس کے بعد تو جنگ ہے، اس کے بعد تو جنگ ہے۔ تو اسلام کی دعوت اگر قبول نہیں کرتا ہے تو کیا اس قوم پر حملہ کیا جائے گا، جنگ کیا جائے گا اس سے؟ تو حقیقت میں یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی کہ یہ قوم ہمیشہ مسلمانوں پر حملہ کرتی تھی، یہ قوم ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم کیا کرتی تھی،
یہ اس قوم نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کافرین کو، مشرکین مکہ کو استعمال کیا ہوا ہے. اس قوم کے ہاتھوں کئی مسلمان شہید ہوئے ہیں. انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہوا ہے. یہ غدار ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا. تو کوئی اس واقعے سے یا اس طرح کے مسائل سے یہ نہ سمجھیں، جیسا کہ بعض مرتبہ میڈیا وغیرہ میں لوگ باتیں اس طرح کی چلاتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کرو گے تو یہ تم پر حملہ کر دیں گے، یہ عورتوں کو لونڈیا بنا کر لے جائیں گے، یہ مردوں کو غلام بنا لے جائیں گے. اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے. اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے. جن لوگوں نے غداری کی، جن لوگوں نے حملے کیے، جن لوگوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جن لوگوں نے ہمیشہ جنگی کارروائیاں کی، موقع ملنے پر مسلمانوں نے ان پر جنگی کارروائی کی. اور وہی جنگی کارروائیوں کا ایک سلسلہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی اسلام کی صحیح دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دیں تاکہ اسلامی مسائل ہمارے سامنے مکمل طور پر واضح ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.